جی انہوں نے کہا کہ میاں صاحب چوری آپ نے نہیں وہ سلمہ نے بڑی صحیح بات کی آپ کے بارے میں. جی آپ کو چاہیے کہ لیڈران کی جو ہے نا ان کے بارے میں یہ مکارانہ جو مکار ہیں ان کو آپ مکار ڈاکٹر صاحب نے کہتے یہ بھی ادھر بیٹھ کے آپ ٹی وی کے آپ مجھے بتائیں کہ آپ میاں صاحب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کا ڈاکٹر صاحب بات تو سنیں آپ میری بات تو سن لیں اللہ کے میری بات سنتا ہوں لیکن مجھے آپ بتائیں کہ پاکستان کا کون سا سیاستدان ہے جو مکار نہیں. میں وہی بتانے لگا ہوں آپ کو پتا ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ کس نے مکاری کی. آپ ان کو کبھی نہیں کہیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی نرمی ان کے ساتھ ہو یا ان کے ساتھ کوئی لنک ہو آپ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ. میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں بات سنیں بتاتا چلوں میرے پروگرام کے اندر جو بھی گیسٹ آتا ہے وہ میرے لیے بڑا قابل احترام ہوتا ہے. اور میں دوسری بات آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرے پروگرام میں آنے کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں بہت سارے سیاستدان جو ہیں وہ خوف زدہ رہتے ہیں اس لیے کہ سچی بات. ڈاکٹر صاحب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ لیکن مکاری کا لفظ جو استعمال کیا نا آپ وہ اگر آپ زرداری صاحب کے لیے کرتے تو بڑا مزہ آتا. زرداری میاں صاحب نے سر ان کو مملکت صاحب کو یہ بتائیں صدر مملکت صاحب کو کہ انہوں نے 3 دفعہ جب سائن کر کے مکر گئے اس کو مکاری کہتے ہیں. کون سے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے جو مکر جائے اس کو مکاری کہتے ہیں. نہ کہ ہمارا کوئی لیڈر کوئی آتا ہے مکر ہے کبھی سنا ہے آپ نے کہ شہباز شریف صاحب نے کبھی کسی کے سائن کیا ہو اور مکر گئے ہو یا نواز شریف صاحب نے کوئی سائن کیا ہو تو مکر گئے ہو کبھی آج تک نہیں ثابت نہیں کر سکتے. جس وقت خیبر پختونخوا کا وہ آیا اس وقت میاں صاحب نے اس پہ پہلی دفعہ سائن کیوں نہیں کیے وہ کیوں اس پہ مکر گئے. پھر وہی میں نے پچھلی دفعہ میں نے آپ کو کلیئر کیا تھا ڈاکٹر صاحب کے صوبے میں آدھے اگر 50% لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا ہو تو انہوں نے ساتھ لگوایا لگوا کے تو اگر کر دیا ہے تو بات تو سیم ہی ہے. میاں صاحب انہوں نے کہا تھا پختونخوا ہونا چاہیے. نہیں میاں صاحب نے نہیں کہا پیپلز پارٹی والوں نے پختونخوا ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بات سنیں آپ نے اس کا نام ہزارہ پختونخوا کیوں نہیں رکھا. نہیں اب دیکھیں بات سنیں میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو یہی کلیئر کیا تھا کہ پختونخوا جو خیبر پختونخوا رکھا گیا ہے وہ لوگوں کے کہنے پر ہی رکھا گیا. میاں صاحب کو کیا فائدہ اس میں یا کیا نقصان ہے میاں صاحب کو رکھنے میں یا نہ رکھنے میں کوئی فائدہ نقصان ہے ان کو کچھ نہیں ہے. لیکن رہی بات ہزارے کی میری بات سنیں میاں صاحب میری بات سنیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک طرف تو قومی اسمبلی میں کہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں آپ فرینڈلی اپوزیشن کا کریکٹر بھی ادا کر رہے ہیں بالکل کرتے ہیں. دوسری طرف آپ ان پہ تنقید بھی کر رہے ہیں. کیوں میری بات ایک دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فرینڈلی کر رہے ہیں پھر تنقید کی بات کر رہے ہیں ایک طرف رہے نا آپ. بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب آپ بات بھی سنیں. جی تیسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا جو قائد ہے جو لیڈر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو بھی پروٹیسٹ ہوگا جو بھی احتجاجی جلسے ہوں گے میں ان میں جاؤں گا. آپ کس طرح کی سیاست کر رہے ہیں. آپ ابھی کہہ رہے ہیں دوستانہ اپوزیشن کر رہے ہیں ہم. ابھی آپ نے یہ فرمایا اب میاں صاحب جب کوئی بات کرتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ادھر مجھے یہ نہیں سمجھ آتی اگر انہوں نے کہا کہ ہم عوام کے ساتھ میں کھڑا ہوں گا غریب عوام کے ساتھ اگر تم لوگوں نے بجلی کو صحیح نہ کیا اگر تم لوگوں نے وزیر اعظم تھے تو اس وقت بھی یہی حال تھا. نہیں تھا میاں نواز شریف کے دور میں کبھی ایسا نہیں ہوا. آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب. کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میاں نواز شریف کے دور میں بجلی کی کمی ہو ہمیں آٹے کی کمی آئی ہو ہمیں چینی کی کمی آئی ہو ہمیں کسی گوشت کی کمی آئی ہو کسی چیز کی نہیں ہوئی تھی. جب میاں نواز شریف تو اس وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی لیکن 1 گھنٹہ 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ہوتی تھی. ہوتا تھا کہ 18 گھنٹے ہوتی تھی. جن کے دور میں 18 گھنٹے چل رہی ہے 19 گھنٹے بھی چل رہی ہے. جی ابراہیم صاحب کیا کہیں گے. عرض یہ ہے کہ کنٹرڈکشن ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایک ہی پینل سے جب 2 بندے میاں نواز شریف صاحب کی سارے عزت کرتے ہیں میں سارے سیاستدانوں کی عزت کروں گا. ذرا تھوڑا سا جذبات میں بہ گئے. میاں مسرور صاحب میرے بڑے بھائی ہیں. یہ بالکل قطعاً یہ بات نہیں ہوئی کہ قرآن پہ ہاتھ رکھا گیا. یہ بالکل نہیں ہوئی. یہ بہت بڑا بہتان ہے اور بہتان لگانے کی بھی آپ کو پتا ہے کہ قرآن پاک میں کیا سزا ہے. دیکھیں میں نہیں بول رہا ہوں میاں صاحب ایک منٹ ان کو بات کرنے دیں. میں ذرا بڑے اس سے بیٹھا ہوں کہ یہ لوگ سنیں ہم نے لڑنا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اس طرح کہا ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے وہ دیکھا ہے ان کا کلپ کہ مجھے لگتا ہے مجھے بھی جانا پڑے گا یعنی کہ ہی از ناٹ اسٹل شیور. دوسری بات یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کا دوسرے دن بیان آیا ہے ادھر پہنچ کے کہ یار بجلی کے لیے
جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا لانگ ٹرم ہمیں صبر سے کام لینا پڑے جی۔ گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں لوگوں کے میں خود اس پروگرام میں اس تقریب میں تھا، میاں صاحب تو بھی آپ تھے یہ دیکھیں نا کہ دونوں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے ایک ہی پارٹی کے دو لیڈران ہیں کہ میں کتنی کمپنیوں سے مل چکا ہوں، آپ نے سنا ہوگا وہ۔ مسرور صاحب پلیز ذرا تھوڑا سا جی ٹائم میر صاحب، میں آپ سے معذرت خواہوں جی، آپ کا پلیز۔ سوال پورا نہیں ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وقت پہ کسی کا بس نہیں ہوتا، ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے۔ ناظرین، آپ اس پروگرام میں شامل ہوئیے، آپ سوال کیجیے گا، آپ ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہوئیے، اس لیے کہ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، لیکن ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے اور آپ کہیں مت جائیے گا۔ وی ول بی کم بیک آفٹر ویری ویری شارٹ بریک۔ تھینک یو۔ ناظرین، بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے، آپ کو ویلکم کہتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام گیسٹ ود گلفام میں۔ پروگرام جب ہم بریک پہ جا رہے تھے اس وقت ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ابرار میر صاحب۔ جی ابرار میر صاحب، کنٹینیوز کیجیے وہاں پہ، یہاں سے آپ نے چھوڑا تھا۔ جی، ایک تو میں وہ بات بتا رہا تھا کہ کنٹرڈکشن ہے دونوں لیڈران کے بیان میں، اور دوسرا ایک نعیم صاحب کالر آئے تھے، انہوں نے کہا جی کہ ایم کیو ایم کے ساتھ چھپ کے ملتے ہیں، اور اگر ہم یہ کہتے ہیں میاں صاحب صاف ملتے ہیں، ہمارے تو کولیشن پارٹنر ہیں، ان کے تو کولیشن پارٹنر نہیں، تو یہ کس سلسلے میں ملتے ہیں؟ لیکن وہ تو 9-0 بھی جاتے ہیں وہاں پہ۔ وہی میں عرض کیا نا، تو یہ چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی ملتے ہیں چھپ چھپ کے، ان سے بھی ملتے ہیں، پھر جب باتیں کھل جاتی ہیں پھر کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ تو ہم سیکورٹی کے لیے۔ بہت شکریہ ابرار صاحب جی، کیا کہیں گے؟ بہت بڑا آپ پہ یہ بلیم آ گیا ہے۔ کیا بلیم آ گیا؟ بلیم کہ آپ چھپ چھپ کے ملتے ہیں ان سے؟ سب جھوٹ ہے، کس نے دیکھا ہے؟ کوئی ثبوت ہے؟ اگر یہاں ثبوت تو یہ بھی نہیں، آپ آرمی چیف سے ملتے ہیں؟ آج تک کبھی آرمی چیف سے ملے ہیں؟ بتایا میاں صاحب نے کہ پہلے ملے deny ہیں؟ کر رہے کیوں تھے۔ ملے ہیں؟ پہلے تو ڈینائی کیا آپ یہ لوگوں کیا نے۔ بات ہوئی؟ کیوں ملے ہیں؟ پھر ملک کا آرمی چیف ہے، آپ کے اندھیرے میں جانے کی ملک کا آرمی چیف ہے تو اس کو چیف منسٹر نہیں مل سکتا؟ لیکن کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کہیں آئین میں لکھا ہوا ہے یا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کسی نے نہیں کیا۔ میاں شہباز صاحب نے پہلے دن ہی کہا کہ میں مل کے آیا ہوں، میں ملا ہوں اس سے، بالکل ہے۔ رہی بات ایم کیو ایم سے ملنے کی، رہی بات میں یہ بات نہیں ہے۔ بات سنیں، شہباز شریف نے پہلے ڈینائی کیا ہے۔ میں بڑی بات سنیں گے آپ ڈاکٹر میں صاحب؟ سنوں گا، لیکن میں یہاں پہ اس لیے بیٹھا ہوں کہ اگر آپ غلط بات کریں تو آپ کی بات کو بھی کروں۔ اگر وہ ڈینائی کیا تو مانا کہ میں ملا ہوں، جی۔ اس میں کیا مطلب شور میں جانے کی کیا بات ہے اس میں؟ تو اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں حال اگر یہ ہے جیسے یہ کہہ رہے ابھی نعیم بھائی نے ٹیلی فون کیا، نعیم صاحب تھے کوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ چھپ چھپ کے ملتے ہیں۔ ہاں جی، تو ایسے تو کئی لوگ اڑاتے رہیں گے، میں نے ٹیلی فون پہ کال کر کے جی وہ چھپ چھپ کے فلاں بھی ملتا ہے، یہ بھی ملتا ہے، کبھی کوئی ثبوت ہے اچھا میاں صاحب آپ کے لیڈر سامنے لے کے آئے، کوئی دکھائے صاحب آپ کے لیڈر نہیں ملے، وہ جب ملتے ہیں سر عام ملتے ہیں جس کو بھی ملتے ہیں۔ اچھا لاسٹ ٹائم آپ کے میاں برادران کب ملے تھے الطاف صاحب سے؟ الطاف صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی آج تک کبھی نہیں کی۔ ان دونوں وہ ان کے پرانے دور میں جب یہ حکومت میں کمبائن تھے لیکن ادھر، اس کے بعد نہیں ملاقات ہوئی۔ 9-0 بھی نہیں گئے آپ؟ نہیں 9-0 گئے ہیں، بالکل گئے ہیں، میاں صاحب بھی گئے ہیں 9-0۔ یہ کیا آپ نے کیا کیا نہیں گئے؟ وہ تو گئے ہیں وہاں پہ۔ ابھی تو پنجاب کی حکومت نے جب ان کو اجازت دی ہے پنجاب میں جلسے کرنے کی اور آنے کی، ہے نا، اور ان کے لیے پورا سیکیورٹی فراہم کی ہے، انہوں نے خود میاں صاحب کا شکریہ ادا کیا ہے کہ بھئی ہم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری بہت مدد کی۔ میاں مسرور صاحب ایک بات بات تو سن لیں پہلے، جواب لے لیں ڈاکٹر صاحب، جواب لے لیں پلیز صاحب، میری ایک بات جواب پہلے لے لیں، آپ ابرار میر صاحب سے جواب لے لیں پہلے میرے سے، نہیں پہلے میرے سے جواب۔ وقت لے رہے ہیں؟ نہیں وقت کی بات نہیں ہو رہی ہے، جواب پہلے لے لیں میرے سے، میں پہلے میں جواب دوں گا۔ سوال یہ ہے، جی جی، سوال یہ ہے آپ سے میاں مسرور صاحب کہ آپ کو چھپ چھپ کر ملنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نمبر ایک۔ نہیں ملے، نمبر ایک جواب دے دیا میں نے۔ نمبر دو جی، کہ جب کہ آپ 12 مئی کا واقعہ ہوا، نون لیگ کو کراچی میں جلسہ نہیں کرنے دیا گیا، اور نہ صرف پنجاب بلکہ پورے جو پاکستان، ایون سندھ کے لوگوں کی بھی یہ خواہش تھی اور ان لوگوں کا یہ ایک مطالبہ تھا کہ جب آپ کو یہاں پہ جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، جب کراچی میں آپ کو گھسنے نہیں دیا جا رہا، تو آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ ہم پاکستانی ہیں، ہاں، ہم تو پاکستانی ڈاکٹر صاحب، ہم تو پاکستانی نہیں ہیں۔ میں دیکھیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں، مہاجر ہیں، وہ تو خود اپنے منہ سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ لفظ خود استعمال کرتے ہیں۔ نمبر دو، میں آپ کو ایک اور بات کلیئر کرتا جاؤں کہ دیکھیں ہم نے ان کے ساتھ ایک دفعہ مل کے حکومت بنائی تھی،
है ना, इनकी हरकतों की वजह से इनको निकाल दिया था। कोई भी इनसे माफी मांगने उसके बाद गया। अच्छा, आपने दो लेकिन दफा पीपल्स पार्टी, आपने दो दफा पीपल्स पार्टी ने इनके साथ दो दफा, आपने दो दफा लड़ाई की उनके साथ। बात सुने, तीन दफा लड़ाई की, तीनों दफा जरदारी साहब माफी मांग के आए हैं इनसे, तीनों दफा मांगने गए हैं रहमान मलिक साहब, तीनों दफा गए हैं इनके साथ माफी मांगने के लिए। यहाँ पे छोड़िए, हमने तो क्या नहीं की। कहेंगे आप इस पे? ये पूछे इनसे।